Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 12th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. The summary of the previous session. پچھلے سیشن میں ہم نے کون سے نالج ایریاز ڈسکس کیے تھے کن کو ہم نے پڑھا تھا جانا تھا. آج کا جو سیشن کا ایجنڈا ہے وہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آج ہم اس سیشن میں ہم اسٹیٹ بینک کو دیکھیں گے. اسٹیٹ بینک کو ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ اس کے مینجمنٹ اسٹرکچر سے. اور اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ رول آف دا سینٹرل بینک لاسٹ سیشن میں کہ سینٹرل بینک کیوں ضروری ہے. اس سے پچھلے سیشن میں بھی ہم نے سینٹرل بینک پہ بات کی تھی. ہم ایک تھیم کو فالو کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا بینکنگ کرائسس دیکھا تھا. بینکنگ کرائسس سے ہم نے لیسنز لرن کیے تھے. ون آف دا لیسن واز ٹو ہیو مور پروڈنٹ ریگولیشنز. پروڈنٹ ریگولیشنز وہ ہوتی ہیں جو کہ بیسڈ ہوتی ہیں آن ریزننگ اینڈ جو ہماری نمبرز ہیں. ناؤ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کیونکہ بینکنگ کرائسس ہوا اس وجہ سے تھا کہ جو اسٹیٹ بینکس تھے ان کی ریگولیشنز اتنی اسٹرانگ نہیں تھیں اینڈ دے ور ناٹ واچنگ دا بینکنگ انڈسٹری پراپرلی. پھر اس کے بعد ہم نے اسی سیکوینس میں آگے دیکھا کہ جب ہمیں پھر اگر ہمیں چاہیے سپروائزری ایک سسٹم چاہیے، ریگولیٹری سسٹم چاہیے، تو پھر ہم نے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے کہ دنیا میں کہاں کیسے کون سے کیسے سسٹمز آپریٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے فور اپروچز دیکھیں کہ 4 یونیورسل ماڈلز کون سے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ وہ چاروں ماڈلز کوئی کنٹری اسپیسیفک نہیں ہیں، وہ ایک جرنل اپروچز ہیں، تھیوریز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی بھی کوئی ایک تھیوری کسی کنٹری کو میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، میچ نہیں کر سکتی. تو پھر بینکنگ سسٹم کو چلانے کے لیے کنٹریز یا ریگولیٹر سپروائزرز کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر 4 اپروچز ہیں، 4 میں سے کوئی ایک بیسک اپروچ کو فالو کرتے ہیں اور اس میں پھر باقی 3 اپروچز کے کچھ نہ کچھ کمپوننٹس ایڈ کر لیتے ہیں اپنی اکارڈنگ ٹو دیئر ڈائنامک مارکیٹ، اکارڈنگ ٹو دیئر پولیٹیکل سسٹم، فائنینشیل سسٹم، اپنی کنٹری اسٹیبلٹی کے حساب سے اسے وہ ٹیلر کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم نے بینکنگ انڈسٹری کو دیکھا تھا، بینکس کے کسٹمرز کے ڈپازیٹرز کے اوور ویو سے ہم نے سپرویژن کو دیکھا تھا، ریگولیشنز کو دیکھا تھا. ناؤ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا پرسپیکٹو دیکھا انسٹیٹیوشنز کا، انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کا فرام دا پرسپیکٹو آف اے ریگولیٹر. پھر ہم نے ریگولیٹر سپروائزر کے پرسپیکٹو سے لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ریگولیشنز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، نافذ کیسے ہوتی ہیں، امپلیمنٹ ہوتی ہیں، فائنینشیل سسٹم اور اکانومی کو چلانے کے لیے کون سے کمپوننٹس ہیں. پھر ہم نے بات کی اوور ریگولیشن کی ہم نے بات کی. اوور ریگولیشن کیا ہوتی ہے، کب ہوتی ہے. پھر ہم نے اوور ریگولیشن کا ہم نے ریلیشن شپ پڑھا تھا ود ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور ہم نے یہ ریزلٹ اس میں سے نکالا تھا کہ ڈیمانڈ بھی اوور ہے، سپلائی بھی اوور ہے. جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اتنی زیادہ سپلائی ہے. کیسے؟ اس کا ہم نے پھر ایک سائیکل دیکھا تھا. ہم نے اس میں بات کی تھی کہ 3 باڈیز، اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، 3 ہم باڈیز بنا دیتے ہیں. ایک ریگولیٹر ہے، ایک آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے یا بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہے، ایک کسٹمرز یا ڈپازیٹرز ہیں یا انویسٹرز ہیں. اب جو ریگولیشن کی کاسٹ ہے وہ کون بیئر کر رہا ہے؟ ریگولیشن کی کاسٹ آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بیئر کرتے ہیں. کسٹمرز یا ڈپازیٹرز یا انویسٹرز اس وقت افیکٹ ہوں گے جب وہ ریگولیشن کی پرائس پے کریں گے. اب کیونکہ کسٹمرز، ڈپازیٹرز یا انویسٹرز ریگولیشن کی پرائس نہیں پے کرتے، اس لیے وہ تو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ریگولیشن ہو، آلدو کہ انڈائریکٹلی وہ
جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی پرائس جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو پرائس چارج کر رہے ہیں اس میں وہ ریگولیشن کی کاسٹ شامل ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے ڈپازیٹرز یا انویسٹرز نہیں پے کر رہے، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ زیادہ سے زیادہ ریگولیشن ہو. ریگولیٹر کیا چاہتا ہے؟ ریگولیٹر کو بھی چاہتا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ زیادہ سے زیادہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو میں ریگولیٹ کروں، میرا اس پہ اتھارٹی زیادہ چلے. تو ایونچولی کیا ہوتا ہے، ریگولیٹر کی طرف سے ریگولیشنز کی سپلائی زیادہ ہو جاتی، سپرویژن کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہاں سے انویسٹرز کی سے ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بیچ میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا بینکنگ انڈسٹری ہے وہ اوور ریگولیٹڈ ہو جاتی ہے. پھر ہم نے یونیورسل فنکشنز پڑھے تھے کہ وہ 10 ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے کہ وہ 10 پوائنٹس جو ہیں کسی بھی کنٹری کا ریگولیٹری یا سپرویژن سسٹم دیکھ لیں فائنینشیل انڈسٹری کا، تو اس میں یہ 10 کمپوننٹس ضروری ہیں. وہ 10 کے 10 ہر کنٹری کی فائنینشیل سسٹم میں ریگولیشن کے 10 کمپوننٹس موجود ہوں گے. پھر ہم نے رول دیکھا سینٹرل بینک کا کہ سینٹرل بینک کس طرح سے مانیٹری پالیسی اور اس کو جو ہے آپ کی بینکنگ ریگولیشن، ان دونوں کو کس طرح سے الگ الگ دیکھتا ہے. 2 ماڈلز ہیں. ہم نے 2 کوسچنز کی بھی بات کی تھی جن کی وہ بیس کر کے ڈفرنٹ ڈائلیماز پھر جنریٹ ہوتے ہیں. ہم نے ڈائلیماز بھی دیکھے تھے. وہ 2 کوسچنز کیا تھے؟ ایک کوسچن یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک کے پاس مانیٹری پالیسی اور ریگولیشن دونوں کا رول رہنے دیا جائے، دونوں کا رول ایک ہی ریگولیٹری باڈی سپروائزری باڈی کو دے دیا جائے. دوسرا اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کوسچن کہ جس طرح ہم نے چائنا کی ایک ایگزامپل دیکھی تھی، چائنا میں کیا ہے، پیپلز بینک آف چائنا جو ہے وہ صرف مانیٹری پالیسی بناتا ہے. جو ریگولیشن ہے اس کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں، اور وہ فائنینشیل انڈسٹری پہ انڈسٹری اسپیسیفک اتھارٹیز ہیں جو انہیں ریگولیٹ کرتی ہیں اور سپروائز کرتی ہیں. تو سیکنڈ کوسچن بھی ہم یہی تھا اس میں کہ رول الگ کر دیا جائے، مانیٹری پالیسی الگ کر دی جائے اور سپرویژن یا ریگولیشن الگ کر دی جائے. تو ان دونوں کوسچنز کی بیس پہ پھر ڈائلیماز کون سے جنریٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے تھے، جس کے بھی ایگزامپلز ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. ایک اور ہم نے نو یونیورسل ماڈل پڑھا تھا. ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا، جیسے کبھی پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ دیر از نو یونیورسل ماڈل، کہ ہم کہیں کہ ایک جیسے اگر ہم سپوز ایگزامپل لے لیں انڈیا اور پاکستان کی لے لیں. انڈیا اور پاکستان ڈیولپمنٹ سٹیج میں بھی تقریباً برابر ہیں. پھر دو کہ انڈیا کی اکانومی زیادہ اسٹرانگ ہے، پاکستان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. انڈیا کا پولیٹیکل سسٹم پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم میچ کرتا ہے، کلچر میچ کرتا ہے، اور بہت سارے کنٹری اسپیسیفک ڈائنامک سارے میچ کرتے ہیں. لیکن انڈین فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہاں پہ ان کی جو ڈائنامکس ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہ فائنینشیل مارکیٹ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی مارکیٹس. سو کیا ہم انڈیا کا ریگولیشن یا سپرویژن سسٹم پاکستان پہ ایگزیکٹلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. پاکستان کے کچھ کمپوننٹس ہم پاکستان میں اس سپرویژن سسٹم کچھ کمپوننٹس ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے دیر از نو یونیورسل ماڈل کہ ایک کنٹری کا یا ایک آپ نے فائنینشیل سسٹم کا ماڈل اٹھایا دوسرے پہ امپلیمنٹ کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر کنٹری کا ہر فائنینشیل سسٹم کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اپنا ان کا اسٹرکچر ہے، اور اسی حساب سے آپ ایک فائنینشیل ماڈل دیکھتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، ایک بیسک کا فائنینشیل ماڈل لے لیتے ہیں اور اس کے اندر پہ چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں. پھر ہم نے پاسبل ڈائلیماز آف انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز کی بات کی تھی. وہ ڈائلیماز کون سے تھے؟ یوزز آف ریسورسز تھی، ریسورسز لمیٹڈ ہیں. اب اگر پہلا کوشچن تھا کہ ایک ہی انسٹیٹیوشن کو مانیٹری پالیسی بھی دے دیں، ریگولیشن بھی دے دیں، تو ریسورسز کیسے یوٹیلائز ہوں گی؟ کم یوٹیلائز ہوں گی. اگر ہم دو ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز زیادہ بنا دیں گے، جتنی زیادہ باڈیز ہوں گی اتنی زیادہ ریسورسز استعمال ہوں گی، یوٹیلائز ہوں گی، ریکوائرڈ ہوں گی. پھر ہم نے اسکلز اینڈ ریمونریشن کی بات کی. اٹ از اندر بگ ڈائلیما آف ریگولیٹری انڈسٹری.
ریگولیٹرز نارملی جو ہوتے ہیں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ریگولیٹر سپروائزرز جو سپرویژن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں میڈ بائی دا گورنمنٹ, بیسکلی گورنمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں, اور گورنمنٹ اتھارٹیز کے اندر یوزلی جو ان کے آفیسرز یا آفس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بیوروکریسی ہوتی ہے. ناؤ اب گورنمنٹ جو ہے کیونکہ اس کا ایک سسٹم ہے چلانے کا اپنا, تو اگر وہ اپنا سسٹم چلاتی ہے تو وہ اپنے آفیسرز کے تھرو چلاتی ہے, ان کے آفیسرز میں زیادہ پھر بیوروکریسی آ جاتی ہے. جب بیوروکریسی آ جاتی ہے تو بیوروکریسی اور مارکیٹ کے اندر جو اسکلڈ لوگ ہیں, ریگولیٹری اسکلز جن کے پاس ہیں, وہ اور بیوروکریسی آپس میں میچ نہیں کرتے, دیر از اے مس میچ. اس وجہ سے بھی ریگولیشنز میں بہت سارے فلاز رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اتنی اچھی ریگولیشنز بنا نہیں سکتی, اتنی اچھی طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. ان کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ سے ریگولیٹرز ہائر کریں, لیکن مارکیٹ میں جو ریگولیٹرز ہیں جو اسپیسیفک اسکل سیٹ ہے وہ اٹ از ویری ایکسپینسو. وہ فائنینشیل مارکیٹ یا بگ بینکس یا وہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, وہ ریگولیٹری اتھارٹیز افورڈ نہیں کر سکتی. سو اٹ از اندر ڈائلیما جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز افیکٹ ہوتے ہیں. پھر کارپوریٹ گورننس ہے, کارپوریٹ گورننس بھی پھر ایک اسکل سیٹ اس کے لیے چاہیے جو کہ ہم فائنینشیل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن وہ کیونکہ گورنمنٹ باڈی میں یا ریگولیٹرز کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا. پھر پولیٹیکل انڈیپینڈنس, پولیٹیکل انڈیپینڈنس پہ ہم نے کافی ڈسکشن بھی کی تھی کہ پولیٹیکل انڈیپینڈنس از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ون آف دی بگیسٹ ڈائلیما آف این انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر. اب اگر ہم اگزامپل لے لیں, آج بھی ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیکھنا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اٹ از اے گورنمنٹ اینٹی, جو بورڈ آف گورنر جو ہوتا ہے اس کا بورڈ ہوتا ہے جس اس میں ریپرزینٹیشن ہوتی ہے ہر پروونس کی, ہر پروونس کی اور فیڈرل کی, پلس ہر سیکٹر سے, ہر سیکٹر اسپیسیفک لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے اٹ از اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. ناؤ اگر چیئرمین اپوائنٹڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, گورنمنٹ اینٹی ہے, بورڈ آف گورنرز جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن ہے. اب گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن کیسے ہوگی؟ تھرو ایک تو فائنانس منسٹر کے تھرو, پلس ادر سیکٹر اسپیسیفک جو منسٹرز ہیں ان کے تھرو. ناؤ اب ایک منسٹر, یوزلی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں لوگ منسٹرز یا فیڈرل منسٹرز وہی لوگ بنتے ہیں جو کہ خود انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں یا خود ایگریکلچرسٹ ہوتے ہیں. اب ایگریکلچر سیکٹر کا ایک منسٹر ہے جو کہ خود ایک بہت بڑا ایگریکلچرسٹ ہے, وہ چاہے گا کہ وہ اسٹیٹ بینک کو ڈومینیٹ کرے, اپنے سیکٹر کے اندر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرائے, ایسی پالیسیز بنیں جس سے اس ایگریکلچر سیکٹر کو فائدہ ہو, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ادر سیکٹرز جو ہیں وہ ڈپرائیو ہو جائیں گے. یا اور کوئی اسی طرح کی ہم نے اور 2-3 ایگزامپلس لاسٹ سیشن میں ڈسکس کی تھیں. سو وٹ پولیٹیکل انڈیپینڈنس مینس از کہ جو آپ کی ریگولیٹری یا سپروائزری باڈی ہونی جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ, کسی قسم کا کوئی انفلوئنس کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل پرسن کا نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. وہ اکارڈنگ ٹو مانیٹری پالیسی, اکارڈنگ ٹو ڈائنامکس آف دا فائنینشیل سسٹم, اکارڈنگ ٹو نیڈس آف دا کنٹری, وہ جو آپ کا ریگولیٹر ہے, سپروائزر ہے, وہ ایکٹ کرے. دس از ویری امپورٹنٹ. ناؤ کمنگ ٹو دا ایجنڈا آف دس سیشن. اس سیشن میں آج ہم دیکھیں گے گورننس اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میں نے شروع کے سیشنز میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ہم کیونکہ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری, پاکستان کا فائنینشیل سسٹم ابھی چونکہ بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا, اور ہمارے پاس بہت ساری ایسے فائنینشیل ڈیریویٹیوز یا ایسے
اسپیسیفک ٹولز اویلیبل نہیں ہیں جو کہ ایڈوانسڈ کنٹریز میں، ڈیولپڈ اکانومیز میں ریگولیٹرز اور سپروائزرز یوز کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے تو اس کورس کو اسٹارٹ کرنے کا بیسک ہی یہ تھا کہ بینکنگ کرائسس، لیگل اگر اینڈ سپرویژن نہیں ہوگی، لیگل لمٹس نہیں ہوں گی تو بینکنگ کرائسس ہی ہوگا. اس کی وجہ سے ہم نے بینکنگ کرائسس کو سب سے پہلے پڑھا تھا، دیکھا تھا، ڈسکس کیا تھا، تاکہ ہم جان سکیں، لرن کر سکیں کہ بینکنگ کرائسس کی وجہیں کیا ہوتی ہیں. پھر ہم نے اسٹارٹ کیا یو ایس بینکنگ سسٹم سے. یو ایس اس وقت بھی اور پہلے بھی ایک بہت ایڈوانسڈ ماڈل ہے، ایڈوانسڈ مارکیٹ ہے، لیکن ہمارا اس کورس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں بھی سینٹرل بینک آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ہم پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں کہ پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو کون سے لاز گورن کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کیا رول ہے، کیسے ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کیسے سپروائز کرتا ہے، اس کی گائیڈ لائنس کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں. سو ہم نے پچھلے دو سیکشنز کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹس کو زیادہ ڈسکس کیا. اب ہم آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سٹارٹ کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیکھتے ہیں. اس سیشن میں ہم دیکھیں گے اس کا گورننگ سٹرکچر کیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ورک کیسے کرتا ہے، اس کی کمیٹیز کون کون سی ہیں، سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کون کون سے ہیں، وہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمیٹی کیا ہوتی ہے، ممبرز کون کون لوگ ہوتے ہیں، پھر گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون ہیں، کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں، کارپوریٹ سیکرٹری کون ہوتا ہے، کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے، کمیٹیز آف دا سینٹرل بورڈ کون کون سی کمیٹیز ہیں، 5 کمیٹیز ہیں. اس کے بعد پھر مینجمنٹ سٹرکچر کیا ہے اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، پھر کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کیا ہے، اس کے کیا فنکشنز ہیں، وہ کیسے ورک کرتی ہے، ممبرز کون کون سے ہیں اس کے، پھر ادر مینجمنٹ کمیٹیز اور بہت ساری مینجمنٹ کمیٹیز ہے. اس میں ہم پھر میجر کمیٹیز دیکھیں گے جو مین 2-4 کمیٹیز ہیں. پھر ہم اس کے بعد سبسڈریز دیکھیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، کون کون سی سبسڈریز ہیں پاکستان میں جو کہ ادر دین اسٹیٹ بینک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بینکنگ انڈسٹری، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو. سو دس از دا ایجنڈا آف دس سیشن. ناؤ موونگ آن ٹو اسٹارٹ آف دا سیشن. Governance structure of State Bank of Pakistan. The governance framework of State Bank of Pakistan (SBP) is specified in the State Bank of Pakistan Act 1956, amended at times to make it more autonomous. State Bank of Pakistan کا SBP کا جو governance framework ہے وہ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، وہ it is mentioned in the State Bank of Pakistan Act ہے 1956. ایکٹ 1956 میں بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر فردر اس کے اندر امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اٹانومس اس آرگنائزیشن کو کہتے ہیں جو کہ بیسکلی اسٹیٹ بینک، جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، سیکشنز ہیں، پھر اس میں اور اس کے بعد منسٹریز ہیں. منسٹریز کے بعد پھر گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو گورنمنٹ سیلف سسٹیننگ کی اتھارٹی دے دیتی ہے، جس میں ایک ٹائپ ہے جیسے کہتے ہیں سیمی اٹانومس کہتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے اٹانومس. اٹانومس اس ادارے کو کہتے ہیں جو کہ ہوتا اونرشپ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے فنکشنز میں، اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں، اپنے فنڈ جنریشن میں، اپنی سیلری جنریٹ کرنے میں خود مختار ہے اور اس کو استعمال کرنے میں بھی خود مختار ہے. سیمی اٹانومس وہ ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں جو کہ اپنی فنڈ جنریشن خود کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی ایکٹیویٹیز سے جہاں سے وہ اپنے ارننگز کرتے ہیں، اپنی ارننگز کر کے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ان کی ضروریات کے مطابق بجٹ الوکیٹ کرتا ہے اور وہ بجٹ میں سے خرچ کرتے ہیں اپنی آپریشنز کو چلانے کے لیے. اٹانومس ادارے وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنا ارننگ اور اپنی اسپینڈنگ دونوں میں خود مختار ہوتے ہیں، اور وہ اونرشپ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، لیکن اپنی فنکشننگ، اپنے آپ کو سسٹین کرنے میں ہر چیز میں
وہ خود مختار ہوتے ہیں, اپنے ڈیسیجنز خود لے سکتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کے تحت اس میں گورننس فریم ورک اور یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کی گئی تھیں, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر امینڈمنٹس کر کے اسے اٹانومس آرگنائزیشن کا درجہ بنا دیا گیا. The Act provides for an independent central board of directors and empowers it with the general superintendence and direction of affairs and the business of the bank. اسٹیٹ بینک ایکٹ جو ہے وہ خود مختاری دیتا ہے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, انڈیپینڈنٹ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز, اینڈ امپاورز, اور اسٹیٹ بینک کو اتھارٹی دیتا ہے, پاور دیتا ہے ود جنرل سپرنٹینڈنس اینڈ ڈائریکشن آف افیئرز, کہ وہ جیسے اسٹیٹ بینک چاہے ویسے وہ اپنے ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو اور بزنس آف دا بینک جو ہے اسے آپریٹ کرے اور بینکنگ انڈسٹری کو سسٹین کرے. The governor is the chairperson of the central board and manages the affairs of the bank on its behalf. Except for the governor, all directors of the central board are non-executive. Central board کے جتنے ممبرز ہوتے ہیں وہ نان ایگزیکٹو ہوتے ہیں, اور جو گورنر ہوتا ہے, گورنر چیئرپرسن بھی ہوتا ہے, چیئرمین بھی ہوتا ہے ایس بی پی کا, اور وہ بالکل خود مختار ہوتا ہے ان مینیجنگ دا افیئرز آف دا بینک. اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے گورنر کی. ایس بی پی کی ٹوٹل رسپانسبلٹی کمز ڈاؤن ٹو دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. The committees constituted by the central board comprises of non-executive directors and representatives from the management. Committees constituted by the central board comprises of non-executive directors and representatives from the management. جو سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو کمیٹی ہے وہ ایک تو سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اس کے بعد جو سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹر کی ڈفرنٹ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, وہ کمیٹیز بھی جو ہیں اس میں ایک تو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ریپرزینٹیٹیو جو مینجمنٹ ان کے امپلائیز جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے کمیٹیز کے اندر. They carry out comprehensive review and analysis of various proposals before these are taken to the central board. ان کمیٹیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کمیٹیوں کا کام ہوتا ہے comprehensive review, ایک تو ریویو کرتے ہیں, analyze کرتے ہیں various proposals before they are taken to the central board. سینٹرل بورڈ کا تو کام ہے ان proposals کو دیکھنا اور ان کے اوپر ڈیسیژن لینا, اس سے پہلے ان کا انالیسز, proposal development, یہ ساری کے ساری different committees کرتی ہیں. There are also some management committees to deliberate upon the issues before taking any decision on them, including the corporate management team, which is the Apex Management Committee. ایک تو سینٹرل بورڈ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اسٹرکچر یہ ہے کہ جی سب سے اوپر تو گورنر ہے, گورنر کے بعد سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک کمیٹی, سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں. اس کے علاوہ ان کمیٹیز کے علاوہ ایک مینجمنٹ کمیٹی بھی ہوتی ہے جو کہ جتنے بھی اسٹیٹ بینک کو ایشوز ارائز ہوتے ہیں ان سب کے اوپر ڈیسیژن وہ لیتی ہے, اور اس جو کمیٹی کو کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم بھی کہتے ہیں, سی ایم ٹی کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم بھی کہتے ہیں, جو کہ ایکچولی یہ وہ ٹیم ہوتی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کو صحیح معنوں میں چلا رہی ہوتی ہے, جو کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو, ہر چیز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, ریویو کر رہی ہوتی ہے, انالیسس کر رہی ہوتی ہے. باقی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ پروپوزلس کو ایویلویٹ کرتی ہیں, پروپوزلس ڈیولپ کرتی ہیں, دیکھتی ہیں اراؤنڈ دا گلوب کیا پریکٹسز چل رہی ہیں, ان کو کیسے انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے, ریگولیشنز اور کون کون سی ریکوائرڈ ہیں, ان سب کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایکچولی جو اسٹیٹ بینک کو چلا رہی ہوتی ہے کمیٹی, جو کہ وہ سی ایم ٹی ہوتی ہے, کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے, جو کہ گائیڈ لائنز ایشو کرتی ہے اور یہ سارے ڈیسیژنز جو ہے وہ سی ایم ٹی لیتی ہے. اس کے بعد پھر سینٹرل بورڈ اس کو اپروو کرتا ہے. سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز
جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا. The Central Board of Directors consist of governor, ایک تو گورنر ہے, پھر سیکٹری فائنانس, منسٹری آف فائنانس کا جو سیکٹری ہوتا ہے سیکٹری فائنانس, 7 نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز including 1 director from each province nominated by the federal government, ensuring representation from agriculture, banking and industrial sectors. کون کون ممبرز ہوتے ہیں سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے؟ ایک تو گورنر ہو گیا, گورنر اس کا چیئرپرسن بھی ہوتا ہے. پھر سیکٹری فائنانس, منسٹری آف فائنانس کا جو سیکٹری ہے وہ اس کا ممبر ہوتا ہے. پھر 7 نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز. نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں 4 پروونسز ہیں. آؤٹ آف دیز 4 پروونسز, ہر پروونس سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک دیتی ہے ڈائریکٹر, نامینیٹ کرتی ہے, جو کہ نارملی کون لوگ ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہو سکتے ہیں, منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز نہیں ہوتے, نان ایگزیکٹو ہیں. نان ایگزیکٹو کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ آفیشلز نہیں ہوتے, پرائیویٹ سیکٹر سے آتے ہیں. پرائیویٹ یا تو کوئی بزنس مین ہوتے ہیں یا پھر جو ہے ایگریکلچر, بینکنگ, انڈسٹریل سیکٹر سے جو سیکٹورل ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں, جو کہ ہر پروونس سے ایک ایک فیڈرل گورنمنٹ ان کو چوز کرتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو باقی 3 رہ جاتے ہیں وہ پھر کون چوز کرتا ہے؟ جو سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمیٹی ہے وہ اس کو, پلس ود دا ریکمنڈیشن آف سیکٹری فائنانس اینڈ دا سیکٹری آف the Central Board of Directors. The diversified and rich experience of the directors provides an appropriate balance of expertise and views on a range of issues affecting the strategic direction of the bank. Central Board of Directors کی جو کمیٹی ہے اس کو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے ایکٹ میں اس میں مینشن کر دیا کہ جی 7 لوگ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر 7 پوسٹ رکھ دی ہیں, جو کہ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہر پروونس سے اور ہر سیکٹر سے ایک ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے. 4 پروونسز ہیں اور یہ سب کون کرتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے. اب 4 تو پروونسز ہیں, ہر پروونس سے ایک ہو گیا ڈائریکٹر ہو گیا, پھر ایک ایگریکلچر سیکٹر سے, انڈسٹریل سیکٹر سے, اور ایک بزنس بینکنگ سیکٹر سے, بینکنگ بزنس سے. ناؤ 7 لوگ, یہ وہ 7 لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے سیکٹورل یا اپنے پروونشل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت رچ, بہت ایک واسٹ ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں, ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں, جو کہ جن کو اکانومی کا انز اینڈ آؤٹ جو ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں, اور وہ مطلب کہ بہت ایک اچھے پروفائل کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. دا ڈائریکٹر آف دا سینٹرل بورڈ ہولڈ آفس فار 3 years, اور یہ 3 سال کے لیے نامینیٹ ہوتے ہیں, اینڈ آر ایلیجیبل فار ری نامینیشن آن ایکسپائری آف دیئر ٹینیور. اور ایک تو وہ 3 سال کے لیے نامینیٹ ہوتے ہیں اور وہ ری نامینیٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ خود ہونا چاہیں, پلس یہ کہ ان کا پچھلا جو 3 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ اچھا ہو ود دا بینک اینڈ ود دیئر پوسٹ دیئر سیلز. The Central Board of Directors take various policy decisions in the meetings held during the year. Off and on Central Board of Directors کی meetings ہوتی رہتی ہیں, اور اس میں جتنے پالیسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں لیے جاتے ہیں. دا بورڈ ڈسکسز اینڈ ٹیک ڈیسیجنز آن اینول رپورٹس. اسٹیٹ بینک ایک اینول رپورٹ ایشو کرتا ہے جس کو بورڈ ڈسکس بھی کرتا ہے اور اس کے بعد ڈیسیجن لیتا ہے کب ایشو کرنی ہے, اس میں کیا کیا کمپوننٹس ہوں گے. اس کے کمپوننٹس سارے اسٹیٹ آف دا اکانومی, کارپوریٹ گورننس, اینول پرفارمنس ریویو آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ دا بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان, financial stability report, financial statements of SBP and its subsidiaries. ایک تو فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ
ناٹ اونلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کی جو سبسائڈریز ہیں اس کے بھی وہ آڈیٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فائنل کیا جاتا ہے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پبلش کی جاتی ہیں. مانیٹری پالیسی میجرز، اینول بجٹ، ایچ آر پالیسیز، کمپنسیشن پیکج اینڈ ریویو آف بینکنگ سسٹم. ایچ آر پالیسیز کو پہ جتنی پالیسی میکنگ ہے وہ ساری سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں اسے. کمپنسیشن پیکیجز، ریویو آف بینکنگ سسٹم، بینکنگ کرنٹ جو بینکنگ سسٹم اس کو ریویو کرتے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز ہے اینول بجٹ. اینول بجٹ کون بناتا ہے پاکستان میں؟ منسٹری آف فائنانس بناتی ہے ود دا ہیلپ آف دا اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک اس کو ایڈوائز کرتا ہے اور جو منسٹری آف فائنانس ہے وہ بجٹ بناتی ہے گورنمنٹ کے لیے. ناؤ ممبرز آف دا سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز. سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز کون کون سے ہیں؟ ڈاکٹر شمشاد اختر، شی از دا چیئر پرسن آف the Central Board of Directors. She is also the governor of the State Bank of Pakistan. پھر مسٹر فرح قیوم، مسٹر عبدالرزاق داؤد، مسٹر محسن عزیز، کامران وائی مرزا، مسٹر افتخار علاوالہ، مسٹر ظفر خان، سردار محمد علی جوگزئی، مسٹر طارق سعید سیگل. یہ سارے ممبرز ہیں کس کے؟ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. The governor of the State Bank of Pakistan. The governor of the bank is the chief executive officer and on behalf of the central bank conducts the business, controls the function and manages the affairs of the bank. گورنر جو ہوتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا ہوتا ہے؟ گورنر ایز اے چیف ایگزیکٹو بھی اس کی پوزیشن جو ہے وہ ورک کرتا ہے. اس وقت کرنٹلی ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں جو کہ جن کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ ایک تو ڈے ٹو ڈے بزنس آف دا اسٹیٹ بینک کو دیکھتی ہیں، پلس کنٹرولز دا فنکشنز اینڈ مینیجز دا افیئرز آف دا بینک. مطلب شی از آل اینڈ آل فار دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کیسے چلانا ہے، کس ڈائریکشن میں چلانا ہے اور اسٹیٹ بینک کس طرح آپریٹ کرے گا. یہ سب باتیں گورنر جو ہیں وہ ان کی جورسڈکشن میں آتی ہیں. The governor is appointed by the President of Pakistan. As we discussed earlier, by the President of Pakistan جو ہے گورنر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے for a term of 3 years and can be reappointed for another term. 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیا، 3 سال کے بعد اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ان کی پرفارمنس اچھی رہی، ان کو دوبارہ اپوائنٹ ہونا چاہیے، ان کو فردر ان کا آگے کنٹینیو کرنا چاہیے تو ان کو ری اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں. کارپوریٹ سیکرٹری. کارپوریٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اگین another very very important appointment. Why? Because کارپوریٹ سیکرٹری وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ایکچولی اسٹیٹ بینک کے ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تمام جو کمیٹیز ہیں، جس طرح گورنر تمام کے کمیٹیز کا گورنر جو ہیں وہ ہیڈ ہوتا ہے یا چیئر پرسن ہوتا ہے، اسی طرح کارپوریٹ سیکرٹری بھی ممبر ہوتا ہے تمام کمیٹیز کا، مینجمنٹ کمیٹیز جتنی ہیں ان سب کا. اور کارپوریٹ سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ ان کی میٹنگ کے منٹس اور ان کے اوپر ایکشنز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکرٹری دیکھ رہا ہوتا ہے. Corporate Secretary plays a key role to ensure timely provision of relevant information to all directors for review before meetings. Corporate Secretary کا ایک اور کام بھی یہ ہے کہ انشور کرے timely provision of relevant information to all the directors for review before meetings. کہ جتنی بھی ان کی سینٹرل بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں، ڈائریکٹر سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، ان تمام ڈائریکٹرز کو میٹنگ سے پہلے اس میٹنگ کے بارے میں تمام انفارمیشن ہم پہنچا دے تاکہ وہ ان کو ریویو کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ میٹنگ کر کے کوئی پالیسی ڈیسیجن لے سکیں. Corporate Secretary also records important discussions and all decisions taken by the board, Central Board for Compliance. Central Board of Directions policies approval دیتا ہے. Now سینٹرل بورڈ نے تو پالیسی اپروول دے دیا، اس کے بعد پھر کمیٹیز ہیں جو کہ اسے امپلیمنٹ کرتی ہیں.
انشور کرتی ہیں. پھر جو کارپوریٹ سیکرٹری ہوتا ہے وہ اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی ان کے ڈیسیجنز اپنے پاس ریکارڈ کرے اور جو ڈیسیجنز ہیں ان کو دیکھے کہ کیا آیا وہ ڈیسیجنز امپلیمنٹ ہوئے, ان کی کمپلائنس چیک کرے. ادر کی فنکشنز of the corporate secretary include interfacing with the federal government regarding parliamentary and other queries, facilitating the board's constituted committees and assisting the governor in exercising good governance in the institution. اور کارپوریٹ سیکرٹری کے ادر رولز کیا ہیں؟ اس کے ادر رولز میں ہے کہ انکلوڈ انٹرفیسنگ ود دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ سے جتنی کورسپونڈنس ہے وہ ساری کی ساری کارپوریٹ سیکرٹری کرتا ہے. ریگارڈنگ پارلیمنٹری اینڈ ادر کیوریز, پاکستان میں جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ پارلیمنٹری ہے. پارلیمنٹ میں بہت منسٹرز, جتنے منسٹرز ہیں اور ممبر پارلیمنٹس ہیں, وہاں پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, کراس کوشچننگ ہوتی ہے, تو اس میں دے آسک سو مینی کوشچنز انکلوڈنگ اباؤٹ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایز ویل. تو اگر کوئی کوشچن کوئی پوچھتا ہے وہاں پہ, تو اس کا جواب پھر کیا کرتی پارلیمنٹ, کیا کرتی ہے, اسٹیٹ بینک سے پوچھتی ہے. اسٹیٹ بینک میں پھر کارپوریٹ سیکرٹری ہوتا ہے جو اسے کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اس کا جواب لے کے پھر ان کو پہنچاتا ہے, دیتا ہے آگے. اسی طرح بورڈ کی فیسیلیٹیشن, جتنی کمیٹیز ہیں, میٹنگز ہیں, ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرنا کارپوریٹ سیکرٹری کا کام ہے. پھر اسسٹ کرنا جو آپ کا گورنر ہے اس کو, تاکہ وہ ایک اچھی ایک گورننس کر سکے, ایکسرسائزنگ گڈ گورننس ان دا انسٹیٹیوشن, کہ وہ ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اچھے طریقے سے چلا سکے. کمیٹیز آف دا سینٹرل بورڈ. The Central Board has constituted 5 specific committees comprising directors and representatives from the management to carry out comprehensive review and analysis of various proposals before these are taken up by the Central Board. سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اس نے پھر 5 آگے اسپیسیفک ڈفرینٹ کمیٹیز بنا دی ہیں, اور ہر کمیٹی کے اندر ایک اپنا ڈائریکٹر جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہوا ہے ہر کمیٹی کے لیے, اور وہ کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ پروپوزلز, ڈفرینٹ پریکٹسز, ڈفرینٹ گائیڈ لائنز جتنی ہیں ان سب کو ریویو کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ سینٹرل بورڈ کی میٹنگ میں لائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اس پر ڈسکشن ہوتی ہے, پھر پالیسی ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. These committees meet as and when required, اور یہ کمیٹیز جو ہیں they are constituted into the State Bank of Pakistan. وہاں پہ اب یہ بیٹھتی ہیں ساری کمیٹیز, اور ان کی ویری آفن جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہو, جب بھی کوئی نیا پروپوزل ہو, ایویلیوشن, انالیسس, یا آپس میں ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ریگولر بیسس پہ. The composition and function of various committees are: نمبر 1 ہے اس کمیٹی آن آڈٹ. ایک آڈٹ کمیٹی ہے جس کے چیئرمین از کامران وائی مرزا, ہو از ون آف دا ڈائریکٹر آف دا سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز. کارپوریٹ سیکرٹری اس کا ممبر ہوتا ہے. پھر مسٹر افتخار اللہ والا, سید محمد شبار زیدی, ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ اینڈ کمپلائنس. یہ 4 ممبرز ہیں اس کمیٹی کے, اور چیئرمین از کامران وائی مرزا. اور یہ کرتی کیا ہے؟ The committee assists the board in fulfilling its responsibilities relating to SBP's financial statements, auditing, accounting, reporting processes, the system of internal controls and corporate governance. اس کمیٹی کا کیا کام ہے؟ یہ کمیٹی کیا کرتی ہے, ایک ایس بی پی کی ریکوائرمنٹس کو کس طرح پورا کرتی ہے. ایس بی پی کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اینول آڈٹ ہونا چاہیے, اکاؤنٹنگ, رپورٹنگ پروسیسز سارے جو ہیں ان کو مانیٹر کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے, ان کو اسٹینڈرڈائز کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بیسکلی ڈیولپمنٹ میں, بلکہ اس کا آڈٹ اینڈ اس کے ریویو میں بھی, یہ اس کو انالیسس میں بھی کمیٹی آن آڈٹ جو ہے یہ کام کرتی ہے. اور اس کے علاوہ انٹرنل کنٹرولز اور کارپوریٹ گورننس کو بھی کمیٹی آن آڈٹ دیکھتی ہے. ان ساری چیزوں کے لیے کمیٹی آن آڈٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے. پھر ہے کمیٹی آن انویسٹمنٹ. اس کے ممبرز کون کون سے ہیں؟ ڈاکٹر شمشاد اختر, چیئر پرسن جو گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ اس کی چیئر پرسن بھی ہیں. اس کے بعد پھر ایک ممبر ہوتا ہے کارپوریٹ سیکرٹری, ایک اس کا ممبر اور وائس چیئرمین ہوتا ہے سیکرٹری فائنانس. انویسٹمنٹ پہ یہ ہے کمیٹی. فردر اس کے جو ممبرز ہیں مسٹر عبدالرزاق داؤد, مسٹر افتخار اللہ والا ایگزیکٹو ڈائریکٹر,
جو ہے اس کے انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس کے جو ہیں وہ، پھر ڈائریکٹر انٹرنیشنل مارکیٹس اینڈ انویسٹمنٹس ممبر جو ہیں وہ بھی جو ہیں اس کے ممبر ہوتے ہیں اس کمیٹی کے. یہ کمیٹی کیا کرتی ہے؟ The purpose of the committee is to assist the board in performing its responsibilities of investing and managing foreign exchange reserves. Investment and management of foreign exchange reserves, یہ اس کا first purpose ہے. The mandate of the committee includes recommending for the board's approval the strategy and policy for investment of the foreign exchange reserve and approving operational guidelines. ایک تو foreign exchange اور ایک operational guidelines. کس کے لیے؟ انویسٹمنٹ کے لیے. انویسٹمنٹ رسپانسبلٹی اس کی کمیٹی آن انویسٹمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی کس چیز کو دیکھتی ہے؟ یہ دیکھتی ہے انویسٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ، دو چیزیں، انویسٹمنٹ مینجمنٹ آف فارن ایکسچینج اینڈ آپریشنل گائیڈ لائنس فار فارن ایکسچینج. انویسٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ آف فارن ایکسچینج اور اس کے بعد آپریشنل گائیڈ لائنس فار فارن ایکسچینج. یہ ریسپانسبلٹی ہے کمیٹی آن انویسٹمنٹ کی. دا کمیٹی آلسو ریویوز دا پرفارمنس آف دا ریزروز مینجڈ ان ہاؤس اینڈ ایکسٹرنلی. یہ اور پھر اور کیا دیکھتی ہے؟ ریزرو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بینکس کی ریزرو ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھتی ہے، جو کہ جو بینک کی ان ہاؤس ریزرو ریکوائرمنٹ ہے، یا ایکسٹرنلی اگر بینک نے اپنے کسی ایک اور بینک میں یا اسٹیٹ بینک کے پاس اپنی جو ریزروز رکھے ہوئے ہیں. And also approves appointments of asset managers, custodians, investment consultants, and broad risk tolerance within which the bank should operate in the area of investments. Asset managers, custodians, investment consultants جو کہ کام کرتے ہیں different consultants with the State Bank of Pakistan and the جو کہ consultancy provide کرتے ہیں to the فائنینشیل سسٹم یا بینکنگ سسٹم آف پاکستان کو، جو ان کے ریکمینڈڈ وہ ہوتے ہیں کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، ان کی بھی اپوائنٹمنٹ اینڈ اپروول جو ہے کمیٹی آن انویسٹمنٹ دیتی ہے. سملرلی the committee performs reviews on continued appropriateness of the approved investment policy and its benchmark and guidelines. پھر ایک انویسٹمنٹ پالیسی پاکستان کی اپروو ہو گئی. کس نے اپروو کی؟ ریکمینڈ کی، بنائی کس نے؟ کمیٹی آن انویسٹمنٹ نے. سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹر نے اسے اپروو کیا. گورنر اسٹیٹ بینک جو چیئر پرسن ہے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، انہوں نے اپروو کر دیا. ناؤ ایک دفعہ اپروو تو ہو گئی، انویسٹمنٹ پالیسی اپروو ہو گیا. اب اس انویسٹمنٹ پالیسی کو ایوری 6 months، ایوری کوارٹر، ایوری ایئر اس کو، یا ایوری 5 year جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے اس کو ریویو کون کرتا ہے؟ ریویو بھی کمیٹی آن انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور اس انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز، بینچ مارکس اور گائیڈ لائنس کے اگینسٹ اس کو چیک کرتی ہے، ریویو کرتی ہے اس کا، اور سے ایڈوائز کرتی ہے، سجیشنز دیتی ہے کہ اس میں امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے، واٹ از دا نیڈ آف ٹوڈے. یہ ساری باتیں کمیٹی آن انویسٹمنٹ دیکھتی ہے. نا کمیٹی آن بلڈنگ پروجیکٹس، اسٹیٹ بینک کے جورسڈکشن میں، سپرویژن میں بہت سارے پروجیکٹس جو چل رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے. مسٹر محسن عزیز چیئرمین ہیں اس کمیٹی کے. سردار محمد علی جوگزئی ڈپٹی گورنر، جو اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹرز اینڈ ڈائریکٹر انجینئرنگ، یہ سارے ممبرز ہیں. کارپوریٹ سیکرٹری تو جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، تمام کمیٹیز کے ممبر، ہر کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکرٹری. اور وہ ہر کمیٹی کا ممبر کیوں ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے پہلے ابھی ڈسکس کیا تھا. ہر کمیٹی کا ممبر اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جتنی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے بینک کی اس کو وہ دیکھ سکیں اس کی، اور جتنے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں ان کو، ان کی امپلیمنٹیشن کا کمپلائنس کر سکیں کہ ڈیسیجن تو لے لیا گیا، کمیٹی نے ڈیسیجن لے لیا، امپلیمنٹیشن کا اب امپلیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ریسپانسبلٹی ہے کارپوریٹ سیکرٹری کی کہ اس کی کمپلائنس دیکھے کہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا، یا ڈیسیجن یا پالیسی کا کیا بنا. اور وہ پھر یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں کارپوریٹ سیکرٹری کو اسسٹ کرنے میں. جو اسسٹ کرتے ہیں کارپوریٹ سیکرٹری اسسٹ کرتے ہیں گورنر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار گڈ گورننس.
Now the Committee on Building Projects یہ کیا کرتی ہے؟ Provides assistance to the board in fulfilling its responsibilities relating to monetary approvals for construction of banks buildings, their maintenance and matters pertaining to acquisition disposal of assets. Monetary approvals کو دیکھتی ہے for construction of banks building. اسلام آباد میں کتنے سارے بینک ہیں؟ بہت سارے بینکس کی اپنی بلڈنگز ہیں. اسٹیٹ بینک کی اپنی بلڈنگز ہیں. اسٹیٹ بینک کی ان تمام بلڈنگز کی جو ان کی اپروول ہے، بلڈنگ کے لیے اپروول، ان کی مینٹیننس اور اس طرح کے جتنے میٹرز ہیں، پلس ایکوزیشن یا ڈسپوزل آف ایسٹس کے جتنے میٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے کمیٹی آن بلڈنگ پروجیکٹس دیکھتی ہے. The committee is also empowered to approve projects up to a limit of 15 million, and in case of projects involving a total cost of more than 50 million, the committee's recommendation are placed before the board for approval. اور 50 ملین تک کے بلڈنگ ایکسپینسز جو ہیں وہ کمیٹی اس کی اپروول دے سکتی ہے وداؤٹ ایون آسکنگ دا سینٹرل بورڈ آف جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے اپروول لیے بغیر 50 ملین تک کے وہ دے سکتے ہیں. 50 ملین سے اوپر کے جتنے پروجیکٹس ہیں، بلڈنگ پروجیکٹس ہیں، وہ سارے پھر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، جو سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز پھر اس کو ڈسکس کرتی ہے اور اس کے اوپر اپروول دیا جاتے ہیں. اس سے 50 ملین سے نیچے کے جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے یہ خود بھی دے ہیو دیٹ پاور کہ یہ انہیں اپروول دے سکتے ہیں. کمیٹی آن ہیومن ریسورسز، مسٹر ظفر خان چیئرمین ہیں، سیکٹری فائنانس ممبر ہوتے ہیں، کامران بھائی مرزا ممبر ہیں، ڈپٹی گورنر جو کارپوریٹ سروسز ڈپٹی گورنر ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، کارپوریٹ سیکرٹری ممبر ہوتے ہیں. کمیٹی کیا کرتی ہے؟ اس کا فنکشن کیا ہے؟ دا کمیٹی اسسٹ دا بورڈ ان مینجمنٹ آف ہیومن ریسورسز. It reviews all the proposals requiring the approval of the central board regarding revision, modification, interpretation of HR policies and accordingly submits its recommendation to the board. Committee of Human Resources کا بڑے مزے کا کام ہے. Committee of Human Resources کیا کرتی؟ ایک تو اسٹیٹ بینک کی اپنی جتنے امپلائیز ہیں، سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، پھر اور کمیٹیز ہیں، ان کمیٹیز کے جتنے ممبرز ہیں ان سب کی ہائرنگ، ان سب کا جو ہے ری ہائرنگ یا اس کے علاوہ ہائرنگ پالیسیز بناتے ہیں فار دا بینکنگ انڈسٹری، فار دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. کہ اب کسی بینک نے ایک اسپیسیفک پوسٹ کے لیے اگر کسی کو ہائر کرنا ہے تو واٹ از دا کرائٹیریا، پالیسی کیا ہونی چاہیے، ساری گائیڈ لائنس کون بناتا ہے؟ کمیٹی آن ہیومن ریسورسز. ناٹ اونلی فار دا بینکنگ انڈسٹری، فائنینشیل انڈسٹری آف پاکستان، اسٹیٹ بینک کی اپنی بھی جتنی ہائرنگ ہے اس کے لیے بھی ہیومن ریسورسز کمیٹی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز پروپوزلز بناتی ہے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جتنے ممبرز ہیں ان کے لیے کہ کون ممبر ہونا چاہیے، کون نہیں ہونا چاہیے، اگر ڈائریکٹر کون ہو سکتا ہے، اس کا کیا پروفائل ہونا چاہیے. اکارڈنگلی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور آپ کسی ایک ڈائریکٹر کو کوئی ایسا بنا دیں جس کو اکانومی کا پتہ ہی نہ ہو، یا جو ہے اس کی ایجوکیشن لیول اتنا نہ ہو، یا وہ جو ہے اس پاکستان کے ڈائنامکس کو نہ جانتا ہوں، بینکنگ انڈسٹری کا اسے نہ پتا ہو. تو اس کے لیے کمیٹی آن ہیومن ریسورسز ہے جو کہ سجیشنز دیتی ہے، پروپوزلز بناتی ہے، اور پھر یہ پروپوزل سارے، اور اس کے علاوہ ہیومن ریسورس پالیسی بناتی ہے جو کہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آگے سجیسٹ کرتی ہے، ایڈوائز کرتی ہے، اور وہ اس پہ پھر اپروولس دیتے ہیں. کمیٹی آن مانیٹری اینڈ کریڈٹ پالیسیز، مانیٹری پالیسی اینڈ کریڈٹ پالیسی کے لیے ایک کمیٹی اور ہے، 5ویں کمیٹی، جیسے مسٹر عبدالرزاق داؤد اس کے چیئرمین ہیں، افتخار اللہ والا مسٹر افتخار، کامران وائی مرزا اکنامک ایڈوائزر، ڈائریکٹر مانیٹری پالیسی، اور کارپوریٹ سیکرٹری اس کے ممبرز ہیں اس کمیٹی کے. اور یہ کرتی کیا ہے؟ The committee assists the board in carrying out its responsibilities relating to monetary and credit policy, especially review of the monetary policy statements before approval of the board. یہ کیا کرتی ہے کہ اس کی کیا ریسپانسبلٹی جورسڈکشن ہے؟ مانیٹری اینڈ کریڈٹ پالیسی بناتی ہے فار دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پھر مانیٹری پالیسی جو ہے
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس دو رولز ہیں. پہلا رول تو یہ کہ مانیٹری پالیسی بناتا ہے. دوسرا رول کیا ہے؟ دوسرا رول ایک ہم اس کو اس طرح سے ریفریز کرتے ہیں اپنی بات کو. اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کی سپوز بات کرتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے دو اکنامک فنکشنز ہیں. ایک گورنمنٹ آف پاکستان کو فسکل پالیسی چاہیے, ایک مانیٹری پالیسی چاہیے. فسکل پالیسی کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ بناتی ہے تھرو دا منسٹری آف فائنانس. ناؤ مانیٹری پالیسی کا فنکشن کس کو دیا ہوا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جو کہ سینٹرل بینک ہے پاکستان کا. اب اسٹیٹ بینک کے پاس دو فنکشنز ہیں, ایک تو مانیٹری پالیسی بنانی ہے, دوسرا سپرویژن اینڈ ریگولیشن آف دا فائنینشیل انڈسٹری یا بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان. سو ناؤ اب جو مانیٹری پالیسی ہے بنانی ہے اسٹیٹ بینک نے, اٹ از ون آف دا فنکشن. وہ کس نے بنانی ہے؟ وہ مانیٹری اینڈ کریڈٹ پالیسی کمیٹی ہے جو کہ مانیٹری پالیسی پروپوز کرتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے, بناتی ہے, اس کے بعد اس کا ریویو کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ریویو کر کے وہ مانیٹری پالیسی لے کے جاتی ہے بورڈ کو, سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس. بورڈ میں ڈسکس کرتے ہیں اور بورڈ اس کا پھر اپروول دیتا ہے. Now, the management structure of the State Bank of Pakistan. مینجمنٹ اسٹرکچر ہم نے پہلے بھی جنرلی تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے اوپر ہوتا ہے گورنر, جو چیئر پرسن بھی ہے ڈفرینٹ کمیٹیز کا. اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ہو از دا کرنٹ گورنر, ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں, شی از دا کرنٹ گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. The governor, being the chief executive officer, directs and controls all affairs of the bank. She is responsible for the State Bank of Pakistan. All affairs of the bank. Uske baad, the head of clusters. After restructuring and reorganization of State Bank of Pakistan, 4 separate clusters were formed. پھر کیا ہے؟ 4 clusters بنا دیے ہیں. ایک بینکنگ کلسٹر ہے, ایک مانیٹری پالیسی اینڈ ایک ریسرچ کلسٹر ہے, فائنینشیل مارکیٹ اینڈ ریزرو مینجمنٹ کلسٹر ہے, پھر کارپوریٹ سروسز کلسٹرز ہیں. ان تمام کلسٹرز کے پھر سیکریٹریز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں. ایچ آف دیز کلسٹرز ہیڈڈ ایدر بائی ا ڈپٹی گورنر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ایڈوائزر ہو از ان چارج آف دا مینجمنٹ آف دا ڈے ٹو ڈے افیئرس. اب کتنے 4 کلسٹرز بن گئے. سب سے اوپر گورنر آ گیا, گورنر کے نیچے تھوڑی سی یہاں پہ ایک کنفیوژن ارائز ہو رہی ہے. لیٹ می جسٹ کلیئر دیٹ کنفیوژن فرسٹ. ہم نے پہلے کمیٹیز پڑھی تھی. ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا اس میں اسٹیٹ بینک گورننس اسٹرکچر دیکھا تھا. گورننس اسٹرکچر 2 اب چیزیں ہیں, ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورننس اسٹرکچر, ایک اس کا ہے مینجمنٹ اسٹرکچر. گورننس اسٹرکچر میں ہم نے کیا چیز دیکھی تھی؟ گورننس اسٹرکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے گورنر, ہوتا ہے کارپوریٹ سیکرٹری, ہوتا ہے پھر اس کے بعد 7 نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں جو کہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز بنتے ہیں. 5 کمیٹیز ہیں اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نیچے. 5 کمیٹیز ہیں, ان کمیٹیز کا ہر کمیٹی کا ایک چیئر پرسن ہے اور وہ کمیٹیز اپنے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ڈفرینٹ ان کو رسپانسبلٹیز دی ہیں. وہ اپنی پالیسی ریکمنڈیشن اور وہ سینٹرل بورڈ کے پاس جاتے ہیں, سینٹرل بورڈ اس کو اپروو کرتا ہے. پھر ایک گورننس اسٹرکچر, ایک مینجمنٹ اسٹرکچر ہے. مینجمنٹ اسٹرکچر کے نیچے پھر 4 کلسٹرز ہیں. ایک بینکنگ کلسٹر ہے, ایک مانیٹری پالیسی ہے, مانیٹری پالیسی اینڈ ریسرچ ہے, ایک فائنینشیل مارکیٹ اینڈ ریزرو مینجمنٹ ہے, ایک ہے کارپوریٹ سروسز ہے. اب ہر جو 4 کلسٹرز ہیں مینجمنٹ اسٹرکچر میں, جو 4 کلسٹرز ہیں, ہر کلسٹر کا ایک ڈپٹی گورنر ہے. پھر اس کے نیچے ڈائریکٹرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, پھر ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, اور اس طرح ان کا ہیرارکی ہے بنتی ہے, جو کہ ڈے ٹو ڈے فنکشننگ آف دا بینک کو دیکھتے ہیں. ڈے ٹو ڈے فنکشننگ آف دا بینک کو دیکھتے ہیں. کون دیکھتے ہیں؟ مینجمنٹ اسٹرکچر. جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ وہ کمیٹیز جو ہیں دے میٹ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو آپس میں میٹنگ کرتی ہیں اور
اپنا کام کرتی ہیں اور اپنے ڈیسیشنز یا اپنی سجیشنز ایڈوائس جو ہے وہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹر کو دیتی ہیں اور وہاں سے اپروول لیتی ہیں. یہ کون ہے لوگ؟ مینجمنٹ اسٹرکچر کون سا ہے؟ مینجمنٹ اسٹرکچر ہے جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چلا رہا ہے. In addition to the office of the corporate secretary, following specialized offices are also reporting directly to the governor. Now, governance structure, management structure, اس کے علاوہ specialized offices ہیں جو کہ ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنر کو. پہلا ایکسٹرنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ، جنرل کاؤنسلز آفس، رسک مینجمنٹ اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ، انٹرنل آڈٹ اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ. یہ وہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. ناؤ یہاں پہ ہمارے پاس 3 چیزیں آ گئی ہیں. ایک ہمارے پاس گورننس اسٹرکچر آ گیا، ایک ہمارے پاس مینجمنٹ اسٹرکچر آ گیا، ایک ہمارے پاس اسپیشلائزڈ آفیسز آ گئے. گورننس اسٹرکچر کے اندر ہم نے دیکھا گورننس اسٹرکچر کیا تھا؟ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا. سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر گورنر جو ہے، گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے چیئر پرسن ہے. اس کے بعد پھر کارپوریٹ سیکرٹری ہوتا ہے. کارپوریٹ سیکرٹری کے بعد پھر ممبرز ہیں سارے جنہیں ڈائریکٹرز کہتے ہیں. ناؤ پھر سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نیچے کیا ہے؟ 5 کمیٹیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ فنکشنز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں 5 کمیٹیز کے، اور وہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ملتی ہیں اور ان میٹنگز کرتی ہیں، آپس میں پالیسیز بناتے ہیں اور اس کے بعد پالیسیز اپروو کرتا ہے سینٹرل بورڈ. پھر ایک مینجمنٹ اسٹرکچر ہے. مینجمنٹ اسٹرکچر کے نیچے 4 کلسٹرز ہیں. بینکنگ کلسٹر ہے، مانیٹری پالیسی اینڈ ریسرچ کلسٹر ہے، فائنینشیل مارکیٹ اینڈ ریزرو مینجمنٹ کلسٹر ہے، کارپوریٹ سروسز کلسٹر ہے. یہ 4 کلسٹرز ہیں جو کہ بینک کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. اور اس کا پھر فردر ہر کلسٹر کے اندر ایک ڈپٹی گورنر ہوتا ہے. ڈپٹی گورنر کے نیچے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اور ان کی پوری ہیرارکی ہے. پھر اس کے بعد اسپیشلائزڈ آفیسز ہیں. اسپیشلائزڈ آفیسز میں ایکسٹرنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے، جنرل کاؤنسلز آفس ہے، رسک مینجمنٹ اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے، انٹرنل آڈٹ اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے. The corporate management team acts as the principal forum for debate and discussion on critical operation issues affecting the quality of work at the institutional level. پھر ہمارے پاس گورننس اسٹرکچر، مینجمنٹ کمیٹیز، مینجمنٹ اسٹرکچر، پھر اسپیشلائزڈ آفس، پھر CMT کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ایک ہے جو کہ کیا کرتی ہے؟ it acts as a principal forum for debate and discussion on critical operational issues. مینجمنٹ اسٹرکچر اور ہمارے پاس اسپیشلائزڈ آفیسز کے اوپر ایک CMT ہے، کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہے، جو کہ جتنے اٹ از اے فورم، جس طرح وہاں پہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، یہاں پہ کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہے. جتنے بھی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ بینک کے یا کوئی بھی کسی طرح کے ایشوز آتے ہیں وہ سارے لائے جاتے ہیں کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کے پاس. وہ اسے ڈسکس کرتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں. The CMT is headed by the governor and consists of deputy governors, corporate secretaries, economic advisors, executive directors, directors HRD, managing director, SBP, banking services corporation. یہ سب کون ہیں؟ کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں. Combined meetings of corporate management team and HODs under the chairpersonship of the governor are a major coordination forum where the participants share recent developments in their respective areas and decisions are taken to remove impediments. Combined meetings کس کس کی ہوتی ہیں؟ Corporate management team and head of the departments جو clusters ہیں، نے بات کی تھی 4 clusters ہیں، head of the departments ہیں، وہ under the chairpersonship of the governor، گورنر ان سب کے چیئرپرسن ہوتا ہے اور میجر یہ آپس میں ایک تو کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں. پارٹیسپینٹس شیئر ڈیولپمنٹس ان دیئر ریسپیکٹیو ایریاز اینڈ ڈیسیژنز آر ٹیکن ٹو ریموو امپیڈمنٹ. جہاں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں پہ وہ آ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں آپریشنل ایشوز میں. The governor also provides feedback on issues affecting the overall organizational functions. جو گورنر ہوتا ہے، کیونکہ گورنر تو is overall responsible for the operation and maintenance of the State Bank of Pakistan and the Pakistan economy. تو وہ بھی
ایک اپنی فیڈ بیک بھی ان کمیٹیز کو اس فورم پہ جو کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے, کلسٹر ہیڈز کو ایک اپنی بھی ایڈوائس دیتا رہتا ہے. کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کا لیول 1 پہ کیا ہے؟ لیول 1 کے اوپر ہے ڈاکٹر شمشاد اختر, گورنر ہیں, شی از انچارج اوور آل انچارج آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے بعد لیول 2 ہے, لیول 2 کے اوپر کیا ہے؟ 2 ڈپٹی گورنرز ہیں, ڈپٹی گورنرز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. ایک ڈپٹی گورنر اس وقت کرنٹ جو ڈپٹی گورنر ہیں ایک منصور الرحمان خان صاحب ہیں, ایک ہے مسٹر یاسین احمد ہیں. پھر لیول 3 ہے. لیول 3 کیا ہے؟ لیول 3 پہ آ جاتے ہیں اکنامک ایڈوائزرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں اور سیکٹریز آ جاتے ہیں. پہلے اکنامک ایڈوائزر جو ہیں مسٹر ریاض الدین ہیں, مسٹر جمیل احمد ہیں, مسٹر محمد کامران ہیں, شہزاد ہیں, مسٹر آفتاب مصطفیٰ خان ہیں. یہ 4 کیا ہیں؟ اکنامک ایڈوائزرز اینڈ ڈائریکٹرز ہیں جو کہ لیول 3 پہ آتا ہے. سب سے اوپر تو گورنر, لیول 1 گورنر, لیول 2 ڈپٹی گورنرز, پھر اکنامک ایڈوائزرز, ڈائریکٹرز آگے, کلسٹر ہیڈز جنہیں ہم کہہ رہے تھے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں لیول 4 آ جاتا ہے. پھر اس کے نیچے ایک اور لیول ہے جس پہ بینکنگ سپرویژن کے ڈائریکٹرز آگے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز ہیں, جس میں ایک مسٹر عامر عزیز صاحب ہیں, ایک مسٹر اسد قریشی صاحب ہیں, مسٹر احسن کمال ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کرنٹلی اس وقت کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہم نے بات کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک گورننس اسٹرکچر, مینجمنٹ اسٹرکچر, اسپیشلائزڈ ہم نے دیکھا, کلسٹرز دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا سی ایم ٹی کو دیکھا, کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کو دیکھا. جو گورننس اسٹرکچر تھا اس کے اندر نان ایگزیکٹو ممبرس تھے اور وہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کنسٹیٹیوٹ کرتے تھے. پھر اس کے نیچے 5 کمیٹیاں تھیں جو کہ فنکشن کرتی تھیں. پھر مینجمنٹ اسٹرکچر اور جو کلسٹرز ہیں, مینجمنٹ اسٹرکچر کے اندر ہم نے دیکھا کلسٹرز ہیں اور اسپیشلائزڈ آفیسز ہیں. ایک تو مینجمنٹ اسٹرکچر میں کلسٹرز ہیں, 4 کلسٹرز ہیں, 4 اس میں اسپیشلائزڈ آفیسز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی گورنر کو رپورٹ کرتے ہیں, اور ایک کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہے جو کہ اوور آل اس پورے مینجمنٹ اسٹرکچر کو, اسپیشلائزڈ آفیسز اور کلسٹر سب کو دیکھتی ہے اور ڈے ٹو ڈے فنکشننگ کے لیے رسپانسبل ہے. پھر ہم نے کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کو کہ ہم نے ہائرارکی دیکھی. لیول 1 کے اوپر سب سے اوپر ہم نے دیکھا کہ گورنر ہے, لیول 2 کے اوپر دیکھا 2 ڈپٹی گورنرز ہیں, پھر اس کے بعد ایک اکنامک ایڈوائزرز ہیں, 3 ڈائریکٹرز ہیں, پھر اس کے نیچے 4 ڈائریکٹرز اور ہیں. یہ 4 لیولز ہیں ہائرارکی کے کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کے. ان سب کے علاوہ پھر ایک اور مینجمنٹ کمیٹیز ہیں کافی ساری, بہت ساری بنائی ہوئی ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر سپرویژن کام کرتی ہیں, جن میں سے موسٹ امپورٹنٹ یہ میجر کمیٹیز جو ہیں, 1 از مانیٹری پالیسی کمیٹی, پھر انویسٹمنٹ کمیٹی ہے, بینکنگ پالیسی کمیٹی ہے, پھر بزنس کنٹینیوشن پلان کمیٹی ہے. یہ 4 کمیٹیز ہیں جو کہ کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہیں. اس کے بعد سبسڈریز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, پھر 2 سبسڈریز ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورننس اینڈ مینجمنٹ اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں کہ, اور ہم نے اس وقت جتنی پوزیشنز دیکھی ان لوگوں کے نام دیکھے, وہ سارے وہ لوگ ہیں, پوزیشنز ہیں جو کہ اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اب اسٹیٹ بینک کی سبسڈریز کون کون سی ہیں؟ 2 سبسڈریز ہیں, ایک ہے بینکنگ سروسز کارپوریشن ہے, ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس جسے نباف بھی کہتے ہیں. The governor SPP is the chairperson of board of both the subsidiaries. ان دونوں سبسڈریز کے اپنے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جس کے چیئرمین جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں. بینکنگ سروسز کارپوریشن BSC کیا ہوتی ہے؟ A total of 16 offices of SBP BSC are operating across the country. These are located as 2 at کراچی, 2 کراچی میں, 1 اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ, مظفر آباد, راولپنڈی, فیصل آباد, بھالپور, ملتان, گجرانوالہ,
سیالکوٹ, حیدرآباد, سکھر اینڈ ڈی آئی خان, ان تمام سٹیز میں ایک ایک, اور کراچی میں 2 ہیں. ٹوٹل ملا کے یہ 16 آفیسز ہیں اکراس پاکستان. اب یہ کرتی کیا ہے؟ اٹ از این آپریشنل آرم آف ایس بی پی فار کرنسی مینجمنٹ. کرنسی مینجمنٹ, فیسیلیٹیٹنگ انٹر بینک سیٹلمنٹ سسٹم, dealing in saving instrument of the government, collecting revenue, making payments for and on behalf of the government, and operational work relating to management of debt and foreign exchange, and support services relating to development finance. Banking Services Corporation BSC, rather than کہ banks اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیلی بیسس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بیسک فنکشن کیا ہے؟ 2 پورٹ فولیوز ہیں, ایک مانیٹری پالیسی, ایک بینکنگ اینڈ سپرویژن. اب ان کے علاوہ ادر فنکشنز میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے اسٹیٹ بینک کا ڈے ٹو ڈے ادر ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں, جو بینکس کے ساتھ, کسی بینک سے ادھار لینا ہے, کسی سے دینا ہے, انٹر بینک آپس میں سیٹلمنٹس ہیں, آپس میں کسی بینک کی لڑائی ہو گئی, کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا, کوئی بیچ میں کیوری آ گئی, اس کو سیٹل کرنا ہے. پھر فارن ایکسچینج جو ہے ریٹس ہیں, پھر اس کے علاوہ سیونگ انسٹرومنٹس پہ جو ہے ان کی ڈیلنگ ہے, سیونگ انسٹرومنٹس آف دا گورنمنٹ, گورنمنٹ کے بانڈز ہیں, نیشنل ڈیفنس سرٹیفکیٹس ہیں, یہ اب ڈیلی بیسس پہ کسٹمرز ڈپازیٹرز پرچیز کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, اور اس طرح کے. اور گورنمنٹ کی, پھر گورنمنٹ کے بہت سارے پاکستان میں ادارے ہیں, گورنمنٹ کا سارا پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے. اب اسٹیٹ بینک نے ہر پروجیکٹ کے لیے پیسے دینے ہیں, جتنے گورنمنٹ نامنیٹ کرتی ہے کسی پروجیکٹ کے لیے اتنے پیسے اسٹیٹ بینک کو کہتی ہے, وہ اسٹیٹ بینک دے دیتا ہے. اب یہ سارے فنکشنز اگر اسٹیٹ بینک خود کرنا شروع کر دے تو اسٹیٹ بینک کا آلریڈی اتنا بڑا اسٹرکچر ہے, اتنی مینجمنٹ کمیٹیز ہے, اس کے لیے تو یہ فنکشنز ہی ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے. اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ بینکنگ سروسز کارپوریشن بنا دی, جو کہ سبسیڈری ادارہ اسٹیٹ بینک کا ہی ہے, لیکن آن بہاف آف اسٹیٹ بینک وہ اس طرح جتنے منی آپریشنز ہیں وہ سارے کے سارے بینکنگ سروسز کارپوریشن دیکھتی ہے. ابھی ہم نے دیکھی انٹر بینک سیٹلمنٹس کراتی ہے, فیسیلیٹیشن, کرنسی مینجمنٹ, ڈیلنگ ان سیونگز انسٹرومنٹس فار دا گورنمنٹ, سیونگ انسٹرومنٹس کی جتنی ڈیلنگ ہے وہ ساری بینکنگ سروس کارپوریشن دیکھتی ہے. کلیکٹنگ ریونیو, making payments for and on behalf of the government, and operational work relating to management of debt and foreign exchange, and support services relating to development finance. یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ on behalf of State Bank Banking Services Corporation کرتی ہے. The board of SBP BSC comprises all the members from the Central Board of State Bank of Pakistan. Banking Services Corporation کا جو بورڈ ہے اس کے اوپر جتنے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ممبرز کون ہوتے ہیں؟ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اسٹیٹ بینک کا, وہ اس کے سارے ممبرز جو ہیں وہ اس کے بینکنگ سروسز کارپوریشن کے بورڈ پہ بھی ہوتے ہیں, پلس ایک مینیجنگ ڈائریکٹر آف اسٹیٹ جو ہے بینکنگ سروسز کارپوریشن. جو بورڈ ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے بینکنگ سروسز کارپوریشن آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے جتنے ممبرز ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک تو سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام ممبرز, اس کے بھی ممبرز ہوتے ہیں, پلس ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ایڈ کر دیں تو وہ اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بن جاتا ہے فار دا بینکنگ سروسز کارپوریشن آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پھر دوسری سبسڈری گورنمنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کون سی ہے؟ نباف, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس. NIBAF is the training arm of SBP and is responsible for development, delivery and evaluation of training programs in central banking. NIBAF کیا ہے؟ بیسکلی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ بینکنگ کے تمام کورسز رن کیے جاتے ہیں. بینکنگ ناٹ اونلی ریٹیل بینکنگ, سپروائزری بینکنگ کی, ریگولیشن کی, ڈلیوری آف اینڈ ڈیولپمنٹ, ایویلیوشن اور ٹریننگ ان سینٹرل بینکنگ میں جتنے ہیں کورسز ہیں وہ سارے کے سارے ڈگری کورسز نباف میں کرائے جاتے ہیں. نباف از لوکیٹڈ ان سیکٹر H8 آف اسلام آباد, earmarked for educational institutions and is known for peaceful and serene environment, highly congenial for academic pursuits. H8 sector
اسلام آباد کا جہاں پہ اور بھی تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہیں پہ نباف کو بھی بنایا گیا ہے. اور نباف کا کام کیا ہے؟ بینکنگ سیکٹر میں جتنی ایجوکیشن ہے، بینکنگ کے کورسز ہیں، وہ سارے کے سارے نباف میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. بینکنگ سیکٹر میں بہت سارے پہلے نہیں تھے، جیسے جیسے نباف نے ڈیولپ کیا اس طرح سے اب ریٹیل بینکنگ کے اندر بھی، انویسٹمنٹ بینکنگ میں بھی تمام بینکس فالو کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنز. اور اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنز میں اسٹیٹ بینک نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ اب اگر ہم ایک ایگزامپل لیں ریٹیل بینکنگ کی، تو ریٹیل بینکنگ میں جو آفیسر کیڈر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے OG3 سے، آفیسر گریڈ 3. آفیسر گریڈ 3 بننے کے لیے بھی جب ایک بینک کسی آفیسر کو ہائر کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے نباف اس آفیسر کو بھیجا جاتا ہے، اس بینکنگ کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، بینکنگ میں کورس انہیں پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہر پروموشن کے اوپر ڈفرینٹ کورسز ہیں جو کہ کرائے جاتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ بینک بھی اپنے آفیسرز کی ٹریننگ جو ہے وہ نباف سے کراتا ہے. باقی تمام بینکس بھی سارے نباف سے ٹریننگز، اپنے آفیسرز کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نباف کے تھرو کراتے ہیں. This was it for this session. Now let's quickly see what we have learned in this session. گورننس اسٹرکچر ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جس میں ہم نے دیکھا سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا ہے، پھر اس کے ممبرز کون کون سے ہوتے ہیں، پھر گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی پاورز کیا ہیں، پھر کارپوریٹ سیکرٹری کون ہوتا ہے، کارپوریٹ سیکرٹری کا کیا فنکشن ہے، کیا کام ہے، رول کیا ہے، کمیٹیز دیکھی، پھر ہم نے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمیٹی، 5 کمیٹیاں ہیں، اور ان 5 کمیٹیوں کا کیا کیا کام ہے اور وہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہیں اور کیسے رپورٹ کرتی ہیں اور ایڈوائز کرتی ہیں. پھر ہم نے پہلے تو گورننس اسٹرکچر کی بات کی، پھر مینجمنٹ اسٹرکچر کی بات کی، پھر ہم نے کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم دیکھی. میں جب مینجمنٹ اسٹرکچر کی بات کی تو ہم نے 4 دیکھا کہ کلسٹرز بنا دیے، ہر کلسٹر کا ایک ڈپٹی گورنر جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، اکنامک ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اور ان کی پوری ہیرارکی ہے، اور ہر کلسٹر کا ایک ڈفرینٹ فنکشن ہے، آپریشنل فنکشن ہے. پھر کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے جو کہ مینجمنٹ اسٹرکچر کو لیڈ کرتی ہے. پھر ادر میجر مینجمنٹ 4 ہم نے ایک اور 4 مینجمنٹ کمیٹیز اور پڑھی تھیں، وہ دیکھیں کہ وہ کیا کیا فنکشنز ہیں اور وہ بھی کیسے ڈیلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ میں کس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں. اور ان سب پہ پھر ہم نے دیکھا کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے جس کے ہم نے 4 لیولز دیکھے. سب سے اوپر تو ہم نے ہیرارکی میں دیکھا کہ گورنر ہے جو چیئر پرسن ہے، اس کے نیچے پھر ہم نے دیکھا کہ 2 ڈپٹی گورنرز ہیں، پھر ایک اکنامک ایڈوائزر، 1 یا 2 اکنامک ایڈوائزرز ہوتے ہیں، باقی 1-2 ڈائریکٹرز ہیں. پھر اس کے نیچے 4 ڈائریکٹرز ہیں اس وقت کرنٹ جو ہیرارکی ہے. پھر اس کے نیچے پھر باقی ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ سارا اور ہیرارکی آ جاتی ہے. پھر ہم نے بات کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سبسڈریز کون کون سی ہیں. 2 سبسڈریز ہیں، ایک تو بینکنگ سروسز کارپوریشن BSC ہے، ایک نباف ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس. ہم نے دونوں کو دیکھا کہ دونوں کے فنکشنز کیا ہیں اور یہ کس طرح اسسٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. So this was it for this session. Now let's call off this session. Thank you very much.